السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمارے ساتھ اس وقت گھوم رہے ہیں بحریہ ٹاؤن میں۔ یہ فیز 4 میں میلاد ہے ہماری سسٹر منزہ کی طرف، اور یہ جو دن کے میلاد ہیں یہ تقریباً ظہر پڑھ کے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ہم ظہر سے عصر تک محافل کو سمیٹ لیتے ہیں، اور دعا کے بعد آرام سے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی ٹائمنگ ہوتی ہے جس میں خواتین کو بھی تھوڑا وقت مل جاتا ہے اور آرام سکون کے ساتھ پوری محفل ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ پہنچ چکے ہیں ہم، ریسیپشن ہو چکا ہے الحمدللہ۔ چائے وغیرہ بس لینے کے لیے تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں، ذرا سا فریش ہوں گے، کیونکہ ہمارا ٹریول یہاں تک آنے کے لیے تقریباً 2.5 گھنٹے سے ہمیں تقریباً 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو بس ابھی تھوڑی سی چائے وائے ہے اور اس کے بعد سٹیج پر پہنچتے ہیں، تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ بڑا اچھا سا خوبصورت سا مینجمنٹ ہے یہاں بھی میلاد کا، روشنیوں کے ساتھ اور گلاب کی پھولوں کی پتیوں کے ساتھ۔ تمہارا ذکر ہے ہم کو بھلا ہے، تمہارا ذکر ہے ہم کو بھلا ہے، تمہاری نظر جس کو چوم آئے، 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 اسے خوش بختی نے غازہ ملا تھی میں، مگر اب یقین آیا، سبھی راستے کے ساتھی سدا ساتھ تو خدایا، کیے دعوے ہی ہمیشہ کبھی توڑ نہ لگایا، کیے دعوے ہی ہمیشہ کبھی توڑ نہ لگایا، کہا جب بھی معاف کر دے تو ہمیشہ مسکرایا، سبحان اللہ۔ کیے دعوے ہی ہمیشہ کبھی توڑ نہ لگایا، کہا جب بھی معاف کر دے تو ہمیشہ مسکرایا، تجھے مانتی تو تھی میں مگر اب یقین آیا، سبھی راستے کے ساتھی سدا ساتھ تو خدایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بندے کا رب پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کا رب ہے، اور مرنے کے بعد بھی سارے رشتے سانس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سانس ختم ہوتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بس بندگی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کا ایسا ساتھی ہے جس کی سمجھ بندے کو تب آتی ہے جب یہ ساتھ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی سانس کے ساتھ اپنے رب کو پہچان لیں تو زندگی بہت ساری مشکلوں سے آسانیوں کی طرف موو کر جاتی ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر الصلوۃ والسلام جب میں پڑھوں گی آپ اسے میرے پیچھے محبت کے ساتھ دہرائیے گا کہ بن سایہ بنایا رب نے جنہیں، بھلا کس پر ان کا سایہ نہیں، جلنا ہی مقدر ہے اس کا جو اس سائے میں آیا نہیں، بن سایہ بنایا رب نے جنہیں، بھلا کس پر ان کا سایہ نہیں، جلنا ہی مقدر ہے ان کا جو اس سائے میں آیا نہیں، گہرا ہے گھنا ہے ٹھنڈا بھی جنت کے نظاروں کا منظر، جب دیکھا انہوں نے پل کے اٹھا پھر سایہ کوئی بھی بھایا نہیں، اور پوچھا جو بلال حبشی سے کس بات پہ عاشق ہو بیٹھے، فرمایا کہ ان سے پہلے کبھی کوئی دیکھ ہمیں مسکایا نہیں، پوچھا جو بلال حبشی سے کس بات پہ عاشق ہو بیٹھے، بولے کہ ان سے پہلے کبھی کوئی دیکھ ہمیں مسکایا نہیں، اور بن دیکھے انہیں جو گھائل ہیں جو روح سے ان پر مائل ہیں، یہی خوش قسمت ہیں ان کے سوا کوئی مال کسی نے کمایا نہیں، گہرا ہے گھنا ہے ٹھنڈا بھی جنت کے نظاروں کا منظر، جب دیکھا انہوں نے پل کے اٹھا پھر سایہ کوئی بھی بھایا نہیں، پوچھا جو بلال حبشی سے کس بات پہ عاشق ہو بیٹھے، بولے کہ ان سے پہلے کبھی کوئی دیکھ ہمیں مسکایا نہیں، اے کاش کے رکھے ہم کو خدا محبوب نبی کے سائے میں، دنیا ہو یا محشر
محشر اس کے سوا کہیں رب کی رضا کو پایا نہیں۔ اے کاش کہ رکھے ہم کو خدا محبوب نبی کے سائے میں، دنیا ہو یا محشر اس کے سوا کہیں رب کی رضا کو پایا نہیں۔ بن سایہ بنایا رب نے جنہیں، بھلا کس پر ان کا سایہ نہیں، جلنا ہی مقدر ہے اس کا جو اس سائے میں آیا نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کرو ہنا یا رسول اللہ، فدا کرو ہی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کن فایا 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 کن ہوا مجھ پہ یہ کل گاؤں بس تیرے گن، مجھے بس تو ہی سن فایا کن ہوا مجھ پہ یہ کل گاؤں بس تیرے گن، مجھے بس تو ہی سن فایا کن 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 فایا کن۔ سارا ورق تھا سادہ کیا رب نے ارادہ، سارا ورق تھا سادہ کیا رب نے ارادہ، تانا بانا جب چاہا جیسا چاہا لیا بن، تانا بانا جب چاہا جیسا چاہا لیا بن، تانا بانا جب چاہا جیسا چاہا لیا بن، تانا بانا جب چاہا جیسا چاہا لیا بن فایا کن 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 فایا کن۔ میلے در پہ رسائی یہی دل میں سمائی، میلے در پہ رسائی یہی دل میں سمائی، تیری نظروں میں آؤں لگی بس یہی دھن، تیری نظروں میں آؤں لگی بس یہی دھن، تیری نظروں میں آؤں لگی بس یہی دھن، تیری نظروں میں آؤں لگی بس یہی دھن فایا کن 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 فایا کن۔ تو نے اپنا بنایا کبھی کیا نہ پرایا، تو نے اپنا بنایا کبھی کیا نہ پرایا، پھر لاکھوں ہی دوبارے تو نے مجھ
मुझे लिया चुन, फिर लाखों ही दवारे तूने मुझे लिया चुन, फिर लाखों ही दवारे तूने मुझे लिया चुन, तूने मुझे लिया चुन, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन, फाया कुन 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 फाया कुन। धूल से कदमों की जिनके फूटते अनवार हैं, धूल से कदमों की जिनके फूटते अनवार हैं, वो अंधेरे में चले आते मेरे सरकार हैं, वो अंधेरे में चले आते मेरे सरकार हैं, वो अंधेरे में चले आते मेरे सरकार हैं, धूल से कदमों की जिनके फूटते अनवार हैं, पैरहन से फूटता है धीमा धीमा नूर जो, पैरहन से फूटता है धीमा धीमा नूर जो, वो बताता है कि नूरी रब के ये दिलदार हैं, वो बताता है कि नूरी रब के ये दिलदार हैं, वो अंधेरे में चले आते मेरे सरकार हैं, वो अंधेरे में चले आते मेरे सरकार हैं, वो अंधेरे में चले आते मेरे सरकार हैं, सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। हर वो महफिल जिसमें अल्लाह के महबूब का तज़किरा मोहब्बत के साथ होता है, वो नज़म की सूरत में हो या वो नसर की सूरत में हो, वो मिलाद ही होता है। मिलाद का मतलब है हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना। यही मोहब्बत का इजहार अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था जब वो अपने घर का पूरा सामान उठा कर ले आए थे, और इसी मोहब्बत का इजहार उमर ने किया था जब वो घर का आधा सामान उठा कर लाए थे। यही मोहब्बत थी जो हज़रत उस्मान ने 100 घोड़े जिहाद के सामान के साथ रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किए थे। हर ज़माने में मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ रहा है। ऑब्वियसली आप जिस तरह के माहौल में होते हो आप उसी तरह का बिहेव करते हो। सहाबा कराम उस समुंदर के किनारे थे, उस दरिया के किनारे थे जिससे नहरें निकालने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी मोहब्बत का डायरेक्ट इजहार करते थे क्योंकि उन्हें जिस्मानी तौर पर
رسول اللہ کا قرب میسر تھا تو وہ اپنے جان، اپنے مال اور اپنی آل اور اپنی اولاد کو فدا کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، وہ کر سکتے تھے۔ ہم 1500 سال کا سفر طے کر کے اتنی دوری پر ہیں، جو نعمتیں انہیں میسر تھیں وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ جو ان کی آنکھیں دیکھتی تھیں وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی۔ کبھی زندگی میں ایک بار بھی اگر دیکھ پائیں تو ہماری آنکھوں کی قیمت پوری ہو جائے۔ وہ 24 گھنٹے حضور کا دیدار کرتے تھے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں لائٹس لگا لیتے ہیں، گلاب منگوا لیتے ہیں، کھانا بنوا لیتے ہیں، کچھ محبت کرنے والوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور حضور کا ذکر سن کر 2 آنسو بہا لیتے ہیں۔ ہم اتنا ہی میلاد کر سکتے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ محبت ہمیشہ 2 طرفہ ہوتی ہے، یہ کبھی ون وے ٹریفک نہیں ہوتی کہ آپ کسی سے پیار کریں اور اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول تو ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ یہاں ہم خود، ہمارا کیا منہ اور ہماری کیا اوقات ہے، وہ جو عرش پر اللہ کے مہمان ہیں، ہم فرش پر بلا کر ان کے مہمان بنائے جاتے ہیں۔ یہ زور اور مرضی کی بات ہوتی تو ہر کوئی پہنچا ہوتا۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پورا ارادہ کیا ہوتا ہے اور اینڈ ٹائم پر ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جسے آج صبح ہی پتہ چلا ہوگا کہ محفل ہے اور وہ یہاں پہنچ گیا ہوگا۔ تو یہ آنے کی نہیں، بلانے کی بات ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، ہماری نسلوں کو بھی یہ محبتیں اللہ کریم ان کو اٹھانا نصیب فرمائے۔ جو لذت یہاں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ حضور ایک بار آپ کو دیکھیں تو یہ زندگی کی قیمت پر ہے۔ کوئی اپنی جان بھی دے کر اگر ایک دفعہ حضور کا دیدار کر لے تو یہ اس کے لیے تھوڑا ہے، مگر مسئلہ ہمارا اتنا ہے کہ یہ شہد ہم نے چکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی مٹھاس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب یہ زبان سے نیچے حلق تک جاتا ہے تو دل تک کیسے میٹھا ہو جاتا ہے۔ جن آنکھوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رکھا ہے، آپ سمجھیں کہ ذات رسول ایک سمندر ہے، اور اس سمندر میں ہر کوئی اپنے اپنے حال کے مطابق موجود ہے۔ دیکھیں نا، آپ مولانا جامی کو جانتے ہوں گے، آپ اگر حضور کے راستے کے مسافر ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جامی کو نہ جانتے ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ مولانا جامی جنہوں نے قصیدہ لکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے گورنر کو خواب میں آ کے منع کیا تھا کہ اس کو روکو، یہ مدینے نہ آئے۔ اگر یہ مدینے پہنچ گیا اور اس نے میری قبر پر کھڑے ہو کر یہ قصیدہ پڑھا تو مجھے قبر سے ہاتھ نکال کر اس کے ساتھ مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اور جامی کا حال خراب تھا، وہ عاشق رسول تھے، وہ تڑپتے اور بلکتے تھے کہ بھیڑ بکریاں بھی مدینے جا رہی ہیں، مجھے روک دیا حضور نے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ جامی اس بار واپس چلے جاؤ، اور ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ اگلے سال کی حاضری تک ہم ہر شب جمعہ تمہیں خود ملنے آئیں گے۔ اور مولانا جامی یہ قریبی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن حسرت کرتے تھے کہ جامی ہم سے مصافحہ کر لیں، کیونکہ جامی کے پاس سے ایسی خوشبو آتی تھی جو ہمیں دنیا کی کسی چیز میں کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو سبب اس کا اہل دل کو سمجھ آتا ہوگا کہ وہ ہر شب جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوس کیا کرتے تھے۔ اب مولانا جامی کو بھی کم سے کم 600 سال کم و بیش انہیں بھی گزر ہو چکے ہوئے ہوں گے، لیکن آج بھی اگر حضور کے عاشقوں کا ذکر آتا ہے تو جامی کو یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ سعدی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی عاشق رسول تھے، اور بلغ اللہ بے کمال ہی پڑھے بغیر کہیں میلاد پورا نہیں ہوتا۔ آپ کون سا شیخ سعدی سے ملے ہیں یا ان کے گھر والوں میں سے کسی سے ملے ہیں؟ ان کی تو زبان بھی آپ کو نہیں آتی، پھر آپ کیسے جانتے ہیں شیخ سعدی کو؟ اس لیے کہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے شرق اور غرب کو جوڑ رکھا ہے۔ جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں سلسلہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی سبب سے نکل ہی آتا ہے، اور یہ محفل میلاد ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے آنکھوں تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ جب آپ حضور کی نعت سن کر 2 آنسو بہا لیتے ہیں تو سمجھیں یہ آنسو کہاں سے آتے ہیں؟
ان کی نظر کے بغیر نہیں آ سکتے، واللہ نہیں آتے۔ آپ اپنی مرضی سے ہنس تو سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے رو نہیں سکتے۔ رونا پروسیس نہیں ہے، ہنسنا ایک عمل ہے، رونا عمل نہیں ہے۔ جب وہ نگاہ کرتے ہیں یہ آنسو تب ہی آپ کی آنکھ سے آتے ہیں، اور 1500 سال بھی بعد بھی یہ کنیکشن اتنا ڈیپ ہے کہ اگر آپ دل سے ان کا ذکر کریں تو اسی لمحے آپ کو وہاں سے جواب آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے یہ محفلیں زمین پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور ان کی ذکر میں سجائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ان کا حق ہے اس طرح منانے اور اس طرح اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فی الواقعہ میلاد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشبوؤں کی، روشنیوں کی، رنگوں کی، محبتوں کی، آنسوؤں کی محفلیں ہوتی ہیں، اور اللہ جسے نصیب فرمائے کبھی اس کی آنکھ سے پردہ اٹھائے تو یہ دیدار کی محفل بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر یہ کرم بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو جلد یا بدیر اس ایک آنسو کے سبب سے جو اس نے گرایا ہوتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے جلوے کی ایک جھلک بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ زندگی کا وہ پہلو ہے جسے عموماً ڈسکس نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں اور تمام اسباب و وسائل اسی کے ہیں، لیکن باخدا اس کے بغیر زندگی مکمل ہے بھی نہیں۔ آپ باہر سے جتنے مرضی خوش دکھیں، اندر کی خوشی اور چیز ہوتی ہے، نہ وہ خریدی جا سکتی ہے نہ وہ چھینی جا سکتی ہے، وہ تو اندر سے جنریٹ ہوتی ہے، اور تب ہوتی ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں۔ سیدی مرشدی یا نبی 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 یا نبی، آئی خوشبو لیے ان کی باد صبا، ساری محفل میں جلوے چمکنے لگے، آئی خوشبو لیے ان کی باد صبا، ساری محفل میں جلوے چمکنے لگے، آج آقا کا میلاد ہے لوٹ لو، آج آقا کا میلاد ہے لوٹ لو، رحمتوں کے خزینے ہیں بٹنے لگے، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آئے کتنے نبی عرش سے فرش پر، شان آقا کی میرے مگر اس قدر، آئے کتنے نبی عرش سے فرش پر، شان آقا کی میرے مگر اس قدر، عرش والے درودوں کے گجرے لیے، عرش والے درودوں کے گجرے لیے، تعبد ان کے در پہ اترنے لگے، یا نبی 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 یا نبی، چاند تارے کرن پھول تتلی صبا، ہر ہنسی کو حسن ان کے صدقے ملا، چاند تارے کرن پھول تتلی صبا، ہر ہنسی کو حسن ان کے صدقے ملا، ان کے تلووں کے
के धोवन का हासा बना, उनके तलवों के धोवन का हासा बना। गिलमा भी सजने संवरने लगे, या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। रोशनी रोशनी हर तरफ रोशनी, बंद आँखें भी देखें वो रोज़ा हसी। रोशनी रोशनी हर तरफ रोशनी, बंद आँखें भी देखें वो रोज़ा हसी। उनकी नजरे इनायत का एजाज है, उनकी नजरे इनायत का एजाज है। हमसे अंधों पे मंजर उतरने लगे, या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। उनकी निस्बत बड़ी चीज है दोस्तों, जिसने जर्रों को रश के कमर कर दिया। उनकी निस्बत बड़ी चीज है दोस्तों, जिसने जर्रों को रश के कमर कर दिया। ताज वाले गुलामी की हसरत लिए, ताज वाले गुलामी की हसरत लिए, उनके हबशी की किस्मत पे मरने लगे। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। बदने अतहर का उनके हो कैसे बयां, सर से पैरों तलक मौजज़ा मौजज़ा। बदने अतहर का उनके हो कैसे बयां, सर से पैरों तलक मौजज़ा मौजज़ा। सिर्फ उंगली की शाने ही देखो जरा, सिर्फ उंगली की शाने ही देखो जरा। चांद सूरज इशारों पे चलने लगे, या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। रब की उन पे नजर के वो महबूब हैं, जिनको देखा उन्होंने वो मौजूद हैं। रब की उन पे नजर के वो महबूब हैं, जिनको देखा उन्होंने वो मौजूद हैं। वो कहाँ हम कहाँ इस पे इतनी अता, वो कहाँ हम कहाँ इस पे इतनी अता। आंसू आँखों से गिरने बिखरने लगे, या नबी 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 या नबी। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी।
سبحان اللہ۔ حیدر مصطفیٰ کے اس در سے کوئی خالی کبھی نہیں جاتا، حیدر مصطفیٰ کے اس در سے کوئی خالی کبھی نہیں جاتا، وہ ذرہ زمین یا کے مقام، کون ہے فیض جو نہیں پاتا، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ، کاش جا کر پڑھوں درود و سلام تیرے روضے پہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ کاف جو ہے جاؤکا، کاف یعنی جیسے لکا ہے، الم نشرح لکا صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو چاک فرمایا۔ تو یہ جو جاؤکا میں کاف ہے اس کا اشارہ حضور کی طرف ہے نا، آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم گناہ کس کا کرتے ہیں؟ حضور کا کرتے ہیں یا اللہ کا کرتے ہیں؟ اگر آپ جھوٹ بولیں گی تو کس کی گناہ گار ہوں گی؟ اللہ کی گناہ گار ہوں گی نا۔ غیبت کریں گی تو کس کی گناہ گار ہوں گی؟ ہر گناہ، چونکہ اللہ کی نافرمانی ہے نا، اس لیے گناہ گار ہم کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور اللہ آپ کو قرآن میں کہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ جب یہ گناہ کر لے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت مبارکہ کو زمان کی قید نہیں ہے، کہ یہ آیت مبارکہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی کہ وہ غلطی کریں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قیامت تک باقی سارے گناہ گار کس کے دامن رحمت میں پناہ لیتے۔ یہاں اس سے مراد زمانہ یا زمان نہیں ہے، جسمانی حاضری نہیں ہے، اس سے مراد واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، حضور کا وسیلہ ہے۔ یعنی جب یہ گناہ کر لے تو پھر کہیں کہ اے اللہ اپنے اس آپ کو کہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اچھا بہت سارے لوگ اس پر بڑا اختلاف بھی کرتے ہیں، اس پر بڑی بحثیں بھی چلتی ہیں، میں اسے فی الحال کوئی تب نہیں کرتی، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حاضری سے یہاں مراد مدینہ پاک میں حاضری نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کی نہ تو اتنی استطاعت ہے اور نہ ہی ہر بندہ ہمیشہ گناہ کرنے کے بعد بارگاہ رسالت وہاں مدینے میں حاضر ہو سکتا ہے۔ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ جب آپ توبہ کرنے لگے تو پہلے محبوب پر درود پڑھیں، پہلے درود پڑھیں پھر دعا کریں کہ یا اللہ اس درود پاک کا صدقہ اور اس درود پاک والی ذات کا صدقہ میں نے اپنی جان پر جو ظلم کر لیا ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر گناہ اللہ کا کر کے معافی بھی حضور کی بارگاہ سے ملے گی تو پھر کون سی نعمت ہے جو بارگاہ رسالت میں آپ سے نہیں ملے گی؟
नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। अल्लाह ने जब महबूब अलैहिस्सलाम को सूरह वद्दुहा में फरमाया वावा जदा का आइलन फअगना, ए महबूब जब हमने देखा कि तमाम जहान आप ही के दस्तरखान पर है तो हमने आपको गनी कर दिया। अब जिसको खुद गनी खुद कहे कि मैंने तुझे भी गनी कर दिया। देखे ना, लोग नाम रखते हैं अब्दुल गनी, गनी का बंदा, ये गनी अल्लाह का नाम है। और अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको गनी कर दिया, तो फिर आपके दस्तरखान की वुसअत क्या होगी जिसको उसका रब कहे कि मैंने खजाने आपको दे दिए महबूब। फिर उस हस्ती के दस्तरखान की वुसअत क्या होगी, उसकी रहमतों की, उसकी इनायतों की, उसकी बख्शिश की वुसअत क्या होगी। हज़रत अबू कतादा थे ना, जंग में, जंगे ओहद, ग़ज़वा ओहद में इनकी आंख में तीर लगा और ये आंख निकल के आ गई बाहर। सिर्फ एक पट्ठा था जिसके साथ वो लटक रही थी, वो ऐसे यूं हाथ उन्होंने रखा हुआ था और वो अपनी आंख लेके हुजूर को ढूंढ रहे थे। तो किसी ने उनको कहा कि ये इतनी सी तो लटकी रह गई है, काट के इसको अलग करो। उन्होंने कहा वल्लाह हुजूर मौजूद हैं, मैं आंख ज़ाया नहीं करता हूँ। वो हुजूर की बारगाह में पहुंचे और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी आंख निकल आई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की मशीयतों से, अल्लाह के हुक्म से, इज़्न से बाखबर। आपने फरमाया कि कतादा अगर तू सब्र कर ले तो तेरे लिए जन्नत है। और कुर्बान जाए उनके जिन्हें हुजूर की शानों का भी इल्म था। और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जन्नत तो मैं आपसे लूंगा ही, लेकिन मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी आंख ज़ाया हो जाए और मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाए। मुझे आंख भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उस निकली हुई आंख को जो सिर्फ एक पट्टे से लटक रही थी उसको लाबे दहर लगाया और उंगली से यूं किया। ऐसे किताबों में अगर आप पढ़े ना तो इसके लिए एक मखसूस लफ्ज आता है, यूं किया उंगली से, वो वापस अंदर फिट हो गई। और कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फिर कभी जिंदगी में ये आंख तो दुखती थी लेकिन ये कभी नहीं दुखी। आप देखें इस दुनिया का कोई हाई फाई आई सर्जन जो इस वक्त मौजूद होगा, जो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, कोई उसके पास भी निकली हुई आंख ले जाए ना तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी प्लास्टिक सर्जरी, उसके सिवा वो उससे दिखा नहीं सकता। महबूब अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने जब उसको अंदर रखकर प्रेस किया तो वो न सिर्फ जगह पे लग गई बल्कि उसने देखना शुरू कर दिया। तो वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह ने अपने महबूब अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में अता नहीं फरमाई है। जब अल्लाह उनको कुरान में कहता है यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, महबूब बैत तो आपके हाथ पर करते हैं लेकिन असल में इनके हाथों पर मेरा हाथ है। जब अल्लाह कह दे कि महबूब ये तेरा हाथ दिखने में है, असल इसकी ये है कि ये हाथ मेरा है, फिर उस हाथ में क्या नहीं होगा, कौन सा खजाना होगा जो वो अता नहीं फरमा सकते होंगे। जमीन पर बैठकर रबिया ने जब वुजू करवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये सहाबी इस ताक में रहते थे कि किसी तरह हुजूर को खुश करें, राजी करने और खुश करने में फर्क होता है। तो वो कहते थे, वो रात में इस जुस्तजू में रहते थे, जब हुजूर वुजू के लिए उठे तो मौजूद। तो एक मतलब रात को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक से बाहर आए तो हजरत रबिया मौजूद थे, पानी अरेंज किया हुआ था। या रसूल अल्लाह वुजू फरमाना है, कहा हाँ। उन्होंने वो आगे बढ़े, उन्होंने वुजू करवाया, करीम बड़े खुश हुए, फरमाया साल या रबिया, मांगे रबिया। अब आप देखो ये ऑफर कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी ऑफर कौन दे। भाई रबिया कहते भी मुझे रूम फारस की बादशाही चाहिए, वो कहते या रसूल अल्लाह फलां जगह पे मुझे इतना बड़ा महल चाहिए, वो कहते या रसूल अल्लाह मुझे जो है वो जन्नत में फलां चीज चाहिए। साल या रबिया, ए रबिया मांग, क्या मांगता है। अब इस ये आपको बताता है कि देने वाले की शान कितनी है, वो क्या क्या दे सकता है। और मैं फिर कहती हूँ कि सहाबा पे कुर्बान जाए, जैसा उस्ताद होता है ना शागिर्दों का रंग भी वैसे ही। सब रबिया ने भी ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे 4 कनाल का घर चाहिए या मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए या मुझे शादी करनी है, मुझे अच्छी खूबसूरत बीवी चाहिए। उन्होंने कहा अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। अब आप सोचो जिसे जन्नत में हुजूर का पड़ोस मिल जाए उसे दुनिया में किस चीज की कमी रह सकती है। ना तो वो गुनाहगार होगा, ना वो मुनाफिक हो सकता है, ना उसके ईमान को कोई खतरा हो सकता है, ना वो दुनिया में रुसवा हो सकता है, ना वो किसी तरफ से महरूम रह सकता है, क्योंकि उसने जन्नत में हुजूर का पड़ोसी बनना है। तो उन्होंने कितनी खूबसूरत बात मांगी। अच्छा हुजूर ने अब ये नहीं कहा कि अभी तो मैं जमीन पर हूँ, अभी से कैसे जन्नत के मामला डील कर लूं। ये नहीं कहा कि अच्छा मैं अल्लाह से पूछूंगा कि तुझे देता है कि नहीं देता। फरमाया रबिया जन्नत हमने तुझे दे दी, अब कसरत नवाफिल से इस पर हमारी मदद कर। कसरत नवाफिल क्यों?
کیونکہ جب نعمت مل جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نفل ہی پڑھتے ہیں نا. مہر لگا دی کہ مل گئی ہے تجھے، بس نوافل پڑھ اور اس پر ہماری مدد کر کے جو نعمت تجھے مل گئی ہے شکر کے ساتھ وہ نعمت تیرے پاس باقی رہے. لوگ اس بات میں بحث کرتے ہیں کہ حضور سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، حضور کو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. یار جب آپ صحابہ کے عمل دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کسی بھی کام کے لیے حضور کے سوا کہیں نہیں جاتے تھے. حضرت علی کو سردی لگ رہی تھی، حضور نے پوچھا علی کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے ٹھنڈ لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم کفوہ فی الحر والبر، یا اللہ علی کو ٹھنڈ سے بھی بچا اور علی کو گرمی سے بھی بچا. تو آپ کو پتا حضرت علی کیا کرتے تھے؟ حضرت علی سخت گرمیوں میں بنڈی پہنتے تھے اور حضرت علی سخت سردیوں میں ململ پہنتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ آپ الٹ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں اپنے نبی کی شان دکھانے کے لیے. مجھے تو اس وقت لگ رہی تھی، میں نے تو وقتی طور پہ کہا تھا، میرے کریم نے مجھے ساری زندگی کے لیے بے نیاز کر دیا. اب اگر میں سخت گرمیوں میں روئی کا کپڑا پہنوں تو مجھے گرمی نہیں لگتی، اور اگر میں سخت سردیوں میں ململ پہن لوں تو مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میری علی کو گرمی اور سردی سے کفایت فرما. تو اللہ نے وہ زباں سب جسے کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو جب مولا علی کرم اللہ وجل کریم انا مدینۃ العلی بابوہا، جب علم کے شہر کے دروازے کا عالم یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سردی سے بچنا بھی حضور سے مانگتے ہیں، تو پھر اس بات میں کہاں بحث کی جا سکتی ہے کہ حضور کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے. یہ سوچیں کہ آپ کیا لے سکتے ہیں، کیا لے سکتے ہیں آپ. وہاں خزانے بھرے ہیں اور وہ ہر وقت دینے پہ تیار ہے. ملتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لینے والے دلوں کو اس درجے کا یقین نہیں ہے جس درجے کی چابی سے دروازہ کھلتا ہے. ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے اور اس کا ایک دندانہ بھی کم ہو تو دروازہ نہیں کھلتا، آپ 100 سال اسے لگے رہیں. جب آپ کی چابی کے دندانے پرفیکشن میں آ جاتے ہیں ایک پل میں دروازہ کھول جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانے کم ہوئے ہیں اور نہ ہی آپ کا فیض کم ہوا ہے. اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا تو اس کی وجہ ہمارے دلوں کا تذبذب ہے. ہمیں یقین نہیں آتا کہ مل سکتا ہے، اس لیے ہمیں نہیں ملتا. جنہیں یقین ہے کہ وہ دے سکتے ہیں وہ الحمدللہ اٹھاتے لٹاتے رہتے ہیں. اللہ کریم ایمان کی پختگی نصیب فرمائے. جزاک اللہ. اچھا میں دیکھتی ہوں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ 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 اللہ. گو بھیک کے ملنے میں ابھی دیر ہو لیکن اس در سے کبھی منگتے اٹھائے نہیں جاتے. گو بھیک کے ملنے میں ابھی دیر ہو لیکن اس در سے کبھی منگتے اٹھائے نہیں جاتے. گو بھیک کے ملنے میں ابھی دیر ہو لیکن اس در سے کبھی منگتے اٹھائے نہیں جاتے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ 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 اللہ. ازلوں کے خوش نصیب ہیں جو پہنچے یہاں پر، بدبخت تو اس راہ چلائے نہیں جاتے. ازلوں کے خوش نصیب ہیں جو پہنچے یہاں پر، بدبخت تو اس راہ چلائے نہیں جاتے. ازلوں کے خوش نصیب ہیں جو پہنچے یہاں پر، بدبخت تو اس راہ چلائے
नहीं जाते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह 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 इनकी नजर हो आंधियों की क्या मजाल है ये दीप हवाओं से बुझाए नहीं जाते इनकी नजर हो आंधियों की क्या मजाल है ये दीप हवाओं से बुझाए नहीं जाते सरकार जिन्हें आपका साया मुयस्सर वो आज़माइशों में जलाए नहीं जाते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह 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 आका मेरे आका मुझे अपनों में ही रखना गैरों को तो महबूब दिखाए नहीं जाते आका मेरे आका मुझे अपनों में ही रखना गैरों को तो महबूब दिखाए नहीं जाते आका मेरे आका मुझे अपनों में ही रखना गैरों को तो महबूब दिखाए नहीं जाते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह 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 मैं रुल दी सां तूं चाहया सी तू ही मेरा मान वधाया सी मैनू रोग ते तू ही लाया सी तेरे बाज तबीबा कौन मेरा तेरे बाज तबीबा कौन मेरा तेरे बाज तबीबा कौन मेरा नहीं इश्क तेरे दे लायक मैं पुछया सी तू आखिया क्यों हुण छड़ के ना कले जा मैनू तेरे बाज तबीबा कौन मेरा पढ़
आला नबी नाम पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सल्ले अला शफीए पढ़ सल्ले अला मुहम्मदिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े कदरदान हैं और आप जौहर की कदर फरमाते हैं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं और मांगने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। कुछ होना चाहिए ना। मस्जिद एक खातून थी ना मस्जिद नबी में, बड़ी निमाणी सी, अकेली सी, गरीब सी, मिस्कीन सी, तो वो मस्जिद नबी में झाड़ू दिया करती थी। हुजूर के ज़माने में जब वो कच्ची मस्जिद होती थी ना और छोटी होती थी, इतनी बड़ी भी नहीं होती थी जितनी अब है, तो बस उसने खुद से अपनी ये ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो मस्जिद नबी की झाड़ू देती थी, सफाई करती थी। अम्मा बूढ़ी थी, फौत हो गई। सहाबा कराम ने उसको दफन कर दिया, कफन दफन। रात में फौत हुई। रात में उस वक्त जनाजे रखने का रिवाज नहीं था और होना चाहिए भी नहीं। बंदा मत्ती की अमानत है, कोई मजबूरी ना हो तो इसे जल्दी अमानत को अमीर के पुरस्पुर्द कर देना चाहिए। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं था। रात में वो फौत हुई, रात में उसका कफन दफन हुआ, जनाजा हो गया। सुबह महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद तशरीफ लाए, थोड़ा टाइम गुजरा तो आपने पूछा वो अम्मा किधर है जो सफाई करती है? मैं कहती हूँ सदके कुर्बान जाऊँ उन आपका करीम के जिनकी निगाह में वो मासी भी रहती थी। मतलब गुलामों का भाई इतना भी ख्याल कौन रखता है जिसके इतने गुलाम हों, जिधर जिब्राइल भी हाथ बांध के खड़े हों, उसको मासी भी नजर आती है कि झाड़ू देने वाली मासी किधर गई। हुजूर ने पूछा वो अम्मा किधर है जो मस्जिद की सफाई करती? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो उसका इंतकाल हो गया था, रात को हमने दफन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा बहुत काम करते थे। आपने सहाबा पर नाराजगी का इजहार फरमाया और कहा तुमने हमें इतला क्यों ना दिया, हम उसका जनाजा पढ़ते। सहाबा ने कहा आपके कुर्बान जाएं, आपका तो रब आपको कुरान में कहता है कि आप पूरी रात ना जागा करें, कुछ जागा करें और दिन में तो आपको बड़े काम होते, हम आपको कैसे उठाते, आप आराम फरमा रहे। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को बुलाओ और मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ, मैं उसका जनाजा दोबारा पढ़ूंगा। तो आप देखें भाई, जब ऐसी बातें हम सुनते हैं या हम पढ़ते हैं तो जैसे हमारा दिल फटता है। हम कहते हैं या रसूलल्लाह इतनी अजमतों और इतनी शानों पर आपका ये हाल है कि आपने अपनी मस्जिद की झाड़ू देने वाली खादमा को भी इतना प्रोटोकॉल दिया कि जब वो पढ़ा गया जनाजा, दफन हो गई और जनाजा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुज़ैफा, इन्होंने ही पढ़ा होगा ना, यही लोग थे सारे वहां। फरमाया नहीं, हम दोबारा इसका जनाजा पढ़ेंगे। तो कैसी शान उसको अता फरमाई। 1500 बरस तो उसे भी गुजरे हुए हो गया, लेकिन किताबों में उसका भी तस्करा मिलता है। ये जो निस्बत होती है ना महबूब की, बल्कि निस्बत ही शान होती है। देखिए ना, जब बारिश होती है तो पानी मट्टी में भी गिरता है, पानी सीप में भी गिरता है। पानी मट्टी में गिरता है तो कीचड़ बनाता है और पानी सीप में गिरे तो मोती बन जाता है। निस्बत की बात होती है ना, जिस बूंद को सीप से निस्बत होती है वो मोती में तब्दील हो जाता है और जो कीचड़ की निस्बत पाता है, मट्टी की निस्बत पाता है, वो कीचड़ बन जाता है। तो जो मोती बनना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो जाने आलम के साथ अपना राब्ता उस्तवार करें, और ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है। आप दुरूद पाक की कसरत के साथ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बिल्कुल हाजिर हो सकते हैं। बिल्कुल वहाँ आपकी बात हो सकती है, आपको पूछा जा सकता है, आपका नाम लिया जा सकता है, आपको कोई पैगाम भेजा जा सकता है। कोई जगह बनाए। अगर झाड़ू लगाने वाली मासी की जगह हो सकती है तो दुरूद पाक पढ़ने वाली उम्मती की जगह क्यों नहीं हो सकती। काम को मुस्तकिल मजाजी से करें कि जब आप उसको शुरू कर लें तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ फिर कंटिन्यू करें। एक मखसूस आपकी तादाद हो जो आपकी हाज़िरी के साथ हो। आप 500 दफ़ा पढ़ें, आप 1000 दफ़ा पढ़ें, आप 300 दफ़ा पढ़ें, जितना आप समझते हैं कि आप निभा सकते हैं, लेकिन इसमें नागा ना करें। आपको पता है ना, इस कायनात में अगर बूंद भी गिरती है तो उसकी भी आवाज़ आती है।
آتی ہے. اگر ہوا پتے سے گزرے نا تو پتے کی آواز بھی آتی ہے اور ہوا کی آواز بھی آتی ہے. یہاں کوئی چیز گونگی نہیں ہے. اور درود پاک تو بولتا ہے، خود بولتا ہے. اگر آپ اسے مستقل بارگاہ رسالت میں آپ بھیجتی رہیں گی تو وہاں یہ ایسا ہوتا ہے ایک بڑی ہم اپنے سمجھنے کے لیے اس کو یوں کنسپشن اس کا لے لیتے ہیں جیسے ایک بہت بڑی LED لگی ہے بارگاہ رسالت مآب میں اور اس میں پوری امت آ رہی ہے. اب اس میں آپ نے کبھی بہت دل سے ایک دفعہ پڑھا صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد تو آپ کو فوکس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کیا کرتی ہے. اچھا فوکس ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیے گئے کہ آپ نے پڑھا ہے. تھوڑے دن آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. چیک ہوتا ہے کہ آپ نے یوں ہی پڑھ لیا تھا یا آپ کے اندر کچھ ہے، کوئی بات تھی جس کے لیے آپ نے پڑھا. وہ آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تھوڑے ٹائم کے بعد پھر آپ کو چیک کیا جاتا ہے، پھر آپ کو فوکس کیا جاتا ہے. جب 2 سے 3 بار آپ فوکس ہوں گے تو آپ تو شناخت میں آ جائیں گے. ہوتا ہے نا ایسے. ہم جب کسی چیز کو بار بار دیکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ہمیں یاد ہو جاتی ہے. ایون کہ وہ موبائل کا نمبر ہی کیوں نہ ہو، جب ہم 3-4 بار دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے. تو یہ چہرہ جب بات نگاہ مصطفیٰ سے 3 سے 4 بار گزرے گا، یاد رکھیے جانتے وہ سارے امتیوں کو ہیں، پہچان ادھر بنانی پڑتی ہے. تو پہچان بنانے کے لیے درود پاک کا تحفہ بھیجیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے آپ کو قرآن میں کیوں بتایا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے؟ اس نے کبھی کسی سے نہ پوچھا نہ کسی کو کچھ بتایا. اس کی شان اس سے بہت بلند ہے اور اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو یہ بتائے کہ میں کیا کرتا ہوں. لیکن درود کے لیے وہ کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے تو آپ کو یہ بتائے کہ میں بھیجتا ہوں، اس لیے فرشتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن پھر تم کو یہ بتا رہا ہوں اے دنیا کے فرش کے رہنے والوں، جان لینا کہ عرش پر کیا ہوتا رہتا ہے. یہاں ہم محبوب پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ، خود اللہ بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں. تو اگر اللہ محبوب پر درود بھیج کر صرف بھیج ہی نہیں رہا بلکہ آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ وہ بھیجتا ہے، تو کیوں بتا رہا ہے؟ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہو کر، غنی اور صمد ہو کر اگر محبوب کی شانیں بیان کرتا ہوں تو تم تو ہر طرف سے ہر طرح سے محتاج ہو. اس رستے کو پکڑو. یہ محبت کا رستہ ہے، یہ آسانی کا رستہ ہے. دنیا میں حضور تک پہنچنے کا سب سے چھوٹا، صاف اور سیدھا رستہ درود پاک ہے. اگر آپ کو اپنے مرشد سے کوئی ملا ہوا ہے تو آپ خوش بخت ہیں کہ آپ کو صرف رستہ نہیں ملا بلکہ آپ کو انگلی بھی ملی ہے جو آپ کو چلائے گی. اور اگر آپ کو مرشد سے نہیں ملا ہوا، آپ خود درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کوئی بھی درود پکڑ لیں، کوئی بھی. جیسے ہم الحمدللہ درود خضری پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ درود پاک الحمدللہ مدینہ پاک سے نصیب ہوا، ثم الحمدللہ. اور اس کی صرف اتنی ہی بات ہے کہ جیسے حضرت خضر راہ دکھاتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، ایسے درود خضری حضرت خضر علیہ السلام کا پڑھا ہوا درود ہے. تو وہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کا درود ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا درود ہے، ایسے حضرت خضر کا بھی یہ چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد، یہ کب یہاں تک بھی ہے اور کبھی ہم اس کو بڑھا بھی لیتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم. یہ درود پاک بھی ایسے ہی راہ دکھاتا ہے جیسے حضرت خضر رہنمائی فرماتے ہیں. تو کسی کی نسبت سے بارگاہ رسالت مآب میں پہنچیں تو ظاہر ہے اس کی قبولیت جلدی ہو جاتی ہے. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اللہ نبی علیہ السلام کی رحمت والی ذات پر کثرت اور محبت سے درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جھاڑو لگانے والی ماسی تھی، میں اکثر سوچتی ہوں کہ تھی تو وہ ماسی لیکن اس کی خوش بختی دیکھیں کہ اس کا کام حضور کی نظر میں آیا ہوا تھا. تو ہمیں تو اب یہ نعمتیں میسر نہیں، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہر مہینے میں ایک دن اپنے گھر میں درود پاک کی محفل کرتے ہیں. ایک دن مہینے میں کوئی بھی ہم نے فکس کر لیا ہوا ہوتا ہے اور ہم فکس اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو آسانی رہتی ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو مہینے میں جب ہم نے ارینج کرنا ہے تو ہمیں کیا، ہم کب بھی کریں. فکس سے ہمیں یہ سہولت ہوتی ہے کہ ہمارے آنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مہینے کی آخری جمعرات ہے. ہم انوائٹ کریں یا نہ کریں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے، درود پاک کا ختم ہے. تو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور پھر بس وہ تسبیحاں رکھ دیتے ہیں، کھلا درود پاک پڑھتے ہیں. کوشش کرتے ہیں درمیان میں باتیں نہ کریں اور 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، سوا گھنٹہ ہم کھلا درود پڑھتے ہیں. کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم اس پہ کوئی منت کرتے ہیں.
بس صرف یہ نیت رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں کہ ہم صرف آپ کے لیے اکٹھے ہیں. اور وہ درود پاک ہم مغرب کی اذان سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی دعا کریں اور اس کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر حضور نے ماسی کو یاد رکھا تو حضور ہمیں بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. کوئی وقت ایسا ہوگا جب ہمارا ہدیہ نہیں پہنچے گا تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ میری یہ امتی مجھے ہر مہینے یہ ہدیہ بھیجتی تھی کیوں نہیں آیا. جب پتہ چلے گا کہ یا رسول اللہ وہ گزر گئی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ کوئی کرم خاص ہم پر بھی فرما دے. پہچان تو بنا لینی چاہیے نا، اپنے حصے کا کام کر لینا چاہیے، آگے ان کے کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ نعت شریف ہمارے پروگرام کی چینج ہوئی ہے، یہ تھی نہیں، یہاں منزہ کی فرمائش ہے. میں بیسیکلی اردو سپیکنگ ہوں اور پنجابی میری لینگویج نہیں ہے، لیکن یہ کرم حبیب کی نگاہ کا ہے کہ پنجابی لکھنے کی سعادت بھی الحمدللہ مجھے نصیب ہے. یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ جڑے عشق سمندر ڈوب گئے اوئی پار لگے نے خیری نال، نہیں عاشقاں نوں مشکل کوئی انہاں لئی ٹوٹ جاندے سارے جال. تے اس عشق دا زور نرالا اے پتھراں چ دودھ نکالا اے، اے عشق مجازی دا کام اے پھر سچیاں دا کی ہوندا حال. تے کوئی سولی چم چم پاندا اے کوئی گھر سارا کٹواندا اے، جد عشق کسے نوں تک لیندا او دا رنگیا جاندا ہک ہک وال. اے عشق سمندر پی جاندا ای بعد مرن بھی جی جاندا، نئی جنت لے کے راضی اے محبوب سوا نہیں ہور سوال. تے ای سارے جہان نے عشق لئی تے کل زمان نے عشق لئی، محبوب محمد دی خاطر رب ظاہر کیتا نور جمال. نہیں عاشقاں نوں مشکل کوئی انہاں لئی ٹوٹ جاندے سارے جال، جڑے عشق سمندر ڈوب گئے اوئی پار لگے نے خیری نال. جڑے عشق سمندر ڈوب گئے اوہی پار لگے نے خیری نال. نہیں عاشقاں نوں مشکل کوئی انہاں لئی ٹوٹ جاندے سارے جال. جڑے عشق سمندر ڈوب گئے اوہی پار لگے نے خیری نال. نہیں عاشقاں نوں مشکل کوئی انہاں لئی ٹوٹ جاندے سارے جال. نہیں عاشقاں نوں مشکل کوئی انہاں لئی ٹوٹ جاندے سارے جال. نہیں عاشقاں نوں مشکل کوئی انہاں لئی ٹوٹ جاندے سارے جال. اس عشق دا زور نرالا اے پتھراں چ دودھ نکالا اے، اے عشق مجازی دا کم اے پھر سچیاں دا کی ہوندا حال. اس عشق دا زور نرالا اے پتھراں چ دودھ نکالا اے، اے عشق مجازی دا کم اے پھر سچیاں دا کی ہوندا حال. اے عشق مجازی دا کم اے پھر سچیاں دا کی ہوندا حال. نہیں عاشقاں نوں مشکل کوئی انہاں لئی ٹوٹ جاندے سارے جال. کوئی سولی چم چم پاندا اے کوئی گھر سارا کٹواندا اے،
जद इश्क किसे नू तक लैंदा ओदा रंगिया जांदा हिक हिक वाल। कोई सूली चुम चुम पांदा ए कोई घर सारा कटवांदा ए। जद इश्क किसे नू तक लैंदा ओदा रंगिया जांदा हिक हिक वाल। जद इश्क किसे नू तक लैंदा ओदा रंगिया जांदा हिक हिक वाल। जद इश्क किसे नू तक लैंदा ओदा रंगिया जांदा हिक हिक वाल। ऐ इश्क समंदर पी जांदा इबाद मरण भी जी जांदा। नई जन्नत लेके राजी ए महबूब सिवा नहीं होर सवाल। ऐ इश्क समंदर पी जांदा इबाद मरण भी जी जांदा। नई जन्नत लेके राजी ए महबूब सिवा नहीं होर सवाल। नई जन्नत लेके राजी ए महबूब सिवा नहीं और सवाल। नई जन्नत लेके राजी ए महबूब सिवा नहीं और सवाल। ई सारे जहां ने इश्क लई ते कुल ज़माने इश्क लई। महबूब मुहम्मद दी खातिर रब ज़ाहिर कीता नूर जमाल। ई सारे जहां ने इश्क लई ते कुल ज़माने इश्क लई। महबूब मुहम्मद दी खातिर रब ज़ाहिर कीता नूर जमाल। महबूब मुहम्मद दी खातिर रब ज़ाहिर कीता नूर जमाल। नई आशिकानू मुश्किल कोई उन्हां लई टुट जांदे सारे जाल। जेड़े इश्क समंदर डूब गए ओही पार लगे ने खैरी महा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदिन। तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला नुमा जहाँ की भी है जन्नत की भी मलका। नबी की चाल का रंग जिनसे छलका वही लहजा मुलायम नर्म हल्का कि जिसने सुन लिया गर्दन झुका दी मेरे आका के घर की शाहज़ादी। मैं जब इस मनक़बत को लिख रही थी तो ये असल में जो सबसे सच्ची बात होती है ना वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जिससे आप खुद गुजरते हैं, वो सबसे ज़्यादा सच होता है क्योंकि वो आप पे गुजरा होता है। तो मैं इसको शेयर भी इसीलिए करती हूँ कि यहाँ से मैं खुद गुजरी हुई होती हूँ। तो मैं जब इस मनक़बत को लिख रही थी तो मेरे पास इसका सिर्फ एक मिसरा आया था कि मेरे आका के घर की शाहज़ादी। और चूँकि बात सैयदतुन निसा की है, दुनिया की किसी औरत की बात हो तो कुछ ऊंच नीच हो जाए तो खैर है, हमारी जैसी औरत ही है ना। लेकिन ज़ाहिर है ये क़ुर्रतुल ऐन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है और जन्नत की औरतों की सरदार हैं, दुनिया की औरतों का तो फिर क्या ही कहना। तो
میں یہاں پھنسی ہوئی تھی، میرے پاس اس کا قافیہ نہیں آتا تھا، یعنی جیسے میرے پاس آیا ہوا تھا کہ میرے آقا کے گھر کی شاہزادی، تو اب مجھے جو دوسرا مصرع چاہیے تھا وہ بھی اسی بحر میں چاہیے تھا، زادی کے بحر میں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں یہاں کیا کروں. اور اس سے پہلے میرے ذہن میں، یعنی میں اپنی بات کرتی ہوں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادات کے نانا ہیں نا، مطلب نانا جان ہے نا، جتنے بھی دنیا میں سادات کرام ہیں ان کے نانا ہیں. اس نسبت سے میرے ذہن میں فاطمہ الزہرا کے لیے بھی یہی آتا تھا کہ آپ اس طرف سے ہیں، نانی کر کے رشتے سے لگتی ہیں. جب میں یہاں پھنسی اس مصرے پر تو پہلی بار مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سادات کی دادی ہیں، کیونکہ وہ حسن اور حسین کی والدہ ہیں، تو جو بیٹوں کی نسل ہوتی ہے وہ ظاہر ہے دادی اور دادا کا رشتہ بناتی ہے نا. اس دن مجھے پہلی بار میرا وہ مسکنسپشن تھا، مجھے وہ دور ہوا، اور مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ نبی پاک تو بے شک نانا ہی ہیں، لیکن حضرت سیدۃ النساء جو ہیں، وہ چونکہ جو آگے نسل چلی وہ امام حسن اور امام حسین سے چلی ہے، تو امام حسن اور حسین کی جو نسل ہے سادات کی، ان کی دادی ہوں گی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا. یہ مصرع میرے پاس پھر مکمل ہوا کہ ہوئے سادات جتنے سب کی دادی میرے آقا کے گھر کی شاہزادی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پھر یہ منقبت پوری لکھنے کی مجھے شان نصیب ہوئی کہ جہاں کی بھی ہے جنت کی بھی ملکہ، نبی کی چال کا رنگ جن سے چھلکا، وہی لہجہ ملائم نرم ہلکا، کہ جس نے سن لیا گردن جھکا دی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی. اور خدیجہ کا ہے سرمایہ یہ بے شک، تو بابا کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، علی مولا کو زہرا تحفہ حق، کہ ان سے نسل آقا کی چلا دی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی. بہت پیاری ہے بابا کو شہزادی، جو ملنے آئیں تو اٹھ کر جگا دی. کہا فاطم تو میرے دل کا ٹکڑا، ستائے تجھ کو جو مجھ کو ایذا دی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی. ہوئے سادات جتنے سب کی دادی، ہوئے سادات جتنے سب کی دادی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی. جہاں کی بھی ہے جنت کی بھی ملکہ، نبی کی چال کا رنگ جن سے چھلکا، وہی لہجہ ملائم نرم ہلکا، وہی لہجہ ملائم نرم ہلکا، کہ جس نے سن لیا گردن جھکا دی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی. خدیجہ کا ہے سرمایہ یہ بے شک، تو بابا کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، علی مولا کو زہرا تحفہ حق، علی مولا کو زہرا تحفہ حق، کہ ان سے نسل آقا کی چلا دی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی. بہت پیاری ہے بابا کو شہزادی، جو ملنے آئے تو اٹھ کر جگا دی. کہا فاطمہ
فاطم تو میرے دل کا ٹکڑا، کہاں فاطم تو میرے دل کا ٹکڑا، ستائے تجھ کو جو مجھ کو ایذا دی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی، ہوئے سادات جتنے سب کی دادی، میرے آقا کے گھر کی شاہزادی۔